اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے راجستھان کے اسٹیٹ کنوینر میرے چھوٹے بھائی جمیل خان صاحب، ایڈوکیٹ جاوید صاحب اور آج کے اس جلسے کے کنوینر عبدالحق سولنکی صاحب، عبداللہ کھوکر صاحب، ایڈوکیٹ وسیم صاحب، جمیل گچیا صاحب، سلام سولنکی صاحب، عمر یوسف کھوکر صاحب، فیصل کھوکر صاحب، زبیر غوری صاحب اور فتح پور شیخاوتی کے غیور عوام، میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس جلسے میں جن سبھا میں شرکت کی، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ راجستھان کی سرزمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سعود الدین اویسی کو عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر اگر بولنے کا موقع دیا تو پہلی مرتبہ میں فتح پور میں راجستھان میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اپنی بات کو رکھ رہا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں اپنے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر اپنی بات رکھنے کا موقع دیا۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ راجستھان میں مجلس اتحاد المسلمین کی شروعات کی جا چکی ہے، اور ہم نے اپنی جو کمیٹی بنائی اس کا کنوینر جمیل خان صاحب کو بنایا، جس میں ہمارے بہادر ایڈوکیٹ جاوید صاحب بھی ہیں۔ میری آپ تمام سے اپیل یہ ہے کہ آپ اپنی اس پارٹی کو مضبوط کریں۔ ہم کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، ہم کو آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے، ہم کو آپ کی تائید کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیونکہ راجستھان میں ایک وکلپ نہیں تھا، یہاں پر ہمیشہ کانگریس اور بی جے پی کے درمیان میں ایک سطح کی کبڈی میچ کھیلی جاتی رہی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ایک تیسری طاقت کے طور پر مجلس راجستھان میں ابھرے گی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی تائید، آپ کی سرپرستی سے ضرور انشاءاللہ تعالی مجلس کا سفر کامیاب رہے گا، اور مجھے یقین ہے کہ یہاں پر انشاءاللہ تعالی مجلس ایک سیاسی طاقت بن کر راجستھان کے سرزمین میں ابھرے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ بات اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے وطن عزیز کی جو سیاست ہے، جو ماحول ہے، اس سے آپ تمام لوگ باخبر بھی ہیں اور اس کو آپ بخوبی جانتے بھی ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب پچھلے اسمبلی یا ویدھان سبھا کے چناؤ ہوئے تھے تو یہاں پر راجستھان کی جنتا نے کانگریس کو ووٹ دیا اور کانگریس سत्ता میں آئی۔ بھاجپا کے بھی لوگ کامیاب ہوئے، اور اس کے 3 مہینے یا 3.5 مہینے کے بعد جب پارلیمنٹ کے چناؤ ہوئے تو یہاں سے ایک بھی کانگریس کا امیدوار بحیثیت ممبر آف پارلیمنٹ کامیاب نہیں ہو سکا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری زندگی کا جو تجربہ ہے وہ بہت چھوٹا ہے، مگر میں نے جو اپنے بڑوں سے سنا ہے، اپنے بڑوں کے تجربوں کی بنیاد پر جو انہوں نے مجھے سکھایا ہے، اور جو میں نے اپنی سیاسی سفر میں جو ایک چھوٹا سا سفر رہا ہے ابھی تک، جو میں نے غلطیاں کر کے، ٹھوکریں کھا کر اور ذہین لوگوں کی رائے مشورے کو سن کر جو میں نے یہ سنا اور سمجھا، وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ جب تک آپ کے پاس اپنی ایک سیاسی آواز نہیں ہوگی، ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکتے۔ آپ برسوں سے ہم لوگ
ووٹ ڈالنے والے بن چکے ہیں مگر ہم ووٹ لینے والے نہیں بنے ہیں۔ کوئی یہ کہے گا کہ اس کی مثال کیا ہے یا پھر ہم کو سمجھاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے، جب تک آپ اپنے ووٹ سے اپنے نمائندے کو کامیاب نہیں کریں گے آپ سے انصاف نہیں ہوگا۔ جب تک آپ اپنے ووٹ سے اتحاد کی طاقت پر آپ اپنے نمائندے کو کامیاب نہیں کریں گے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکیں گے۔ جب تک آپ اپنے ووٹ کی طاقت پر اپنے نمائندے کو کامیاب نہیں کریں گے، چاہے وہ چناؤ ویدھان سبھا کا ہو، پارلیمنٹ کا ہو، ضلع پریشد کا ہو یا لوکل باڈی کا ہو، یاد رکھیے ہم اپنی تکالیف کو دور نہیں کر پائیں گے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جہاں کہیں بھی میں جاتا ہوں وہاں پر مسائل لوگ ہم کو بتاتے ہیں، ذمہ دار لوگ بتاتے ہیں، اور جب ہم ان مسائل کو دیکھتے ہیں اور جب عوام سے پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہوا تو جواب میں یہ آتا ہے کہ ہمارا ودھائک یا ہمارا سانسد یا ہمارا لیڈر جس کو ہم نے اپنے ووٹ سے منتخب کیا وہ ہماری تکالیف کو محسوس نہیں کرتا، وہ صرف چناؤ کے درمیان میں ہمارے پاس نظر آتا ہے، پھر 5 سال کے بعد دوبارہ ہمارے گلی کوچوں میں ہمارے گاؤں میں آ کر ہم سے ووٹ کی بھیک مانگتا ہے، اور پھر جب بھیک مانگتا ہے ہم سے یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو اگر مجھے ووٹ نہیں ڈالو گے تو بھاجپا جیت جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ووٹ ڈالتے رہیں، اور جب ہم انصاف کا مطالبہ کریں، جب ہم سمان کی بات کریں، جب ہم حق کی بات کریں تو ہم سے یہ کہا دیا جاتا ہے کہ نہیں تم مسلمان ہو، تم سمان، عزت اور انصاف اور حق کی بات مت کرو، تمہارا کام صرف یہی ہے کہ تم ووٹ ڈال کر بھاجپا کو ہرا دو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس سرزمین سے میں آیا ہوں وہ حیدرآباد اور تلنگانہ ریاست ہے، وہاں پر بھی مجلس اتحاد المسلمین کے صرف 7 MLA ہیں، وہاں پر مسلمانوں کی آبادی قریب 65 لاکھ کے قریب ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جب 7 ودھائک تلنگانہ میں آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی اتحاد کی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر کامیاب ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر تلنگانہ میں مجلس کی نمائندگی پر، مجلس کے ریپرزنٹیشن پر تلنگانہ کی حکومت نے آج سے 7 سال پہلے مسلم اقلیت کے لیے ایک ریزیڈنشل سکول کھولے، اور آج کی تاریخ میں 60,000 مسلمان بچے اور بچیاں 6ٹھی جماعت سے 12ویں جماعت تک، 6 سے 12 کلاس تک فری میں سکول میں پڑھتی ہیں۔ بچیوں کا الگ سکول ہے۔ میرے دوست سنو میری بات کو، میں تھالی مارنے کے لیے، داد حاصل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں کوئی شاعر نہیں ہوں کہ کلام پڑھ کر تم سے واہ واہ حاصل کر رہا ہوں۔ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تلنگانہ میں 60,000 مسلم بچے اور بچیاں اسکول میں پڑھ رہی ہیں، فری میں پڑھ رہی ہیں۔ بچیوں کا علیحدہ سکول، اس میں ان کا علیحدہ ہاسٹل، بچوں کا الگ سکول اور علیحدہ ہاسٹل، ان کو وہاں پر کتابیں دی جاتی ہیں، پہننے کے لیے کپڑا دیا جاتا ہے، اور بہترین کھانے کا انتظام وہاں پر کیا گیا۔ بتائیے کیا مجلس کا کوئی MLA کبھی منتری بنا؟ جب تک میں زندہ رہوں گا مجلس کا کوئی MLA منتری نہیں بنے گا، نہ سنتری بنے گا، بلکہ وہ ایک لڑنے والا بنے گا اپنے حق کے لیے جو ہم نے کیا۔ بتائیے کیا راجستھان میں اتنی بڑی آبادی یہاں پر مسلم اقلیت کی ہے، کیوں نہیں کانگریس کی سرکار نے اس طرح کا انتظام کیا؟ کتنا بجٹ ہے یہاں پر؟ آپ کے اقلیتی منسٹری کا بجٹ جو مجھے بتایا گیا، ہو سکتا کہ شاید غلط ہو، مگر ذمہ داروں نے مجھے بتایا کہ اقلیت مائنورٹیز کا بجٹ یہ ہے، صرف 98.55 کروڑ ہے 2022 کا۔
صرف 98.55 کروڑ اور آپ کی آبادی مسلمانوں کی راجستھان میں 62 لاکھ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تلنگانہ میں مسلمانوں کی آبادی قریب، میں نے آپ سے کہا کہ 45 لاکھ کے قریب ہے۔ کتنا مائنارٹیز کا بجٹ ہے آپ کو معلوم؟ 1728 کروڑ روپے 1728 کروڑ روپے مائنارٹیز کا بجٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی سال تھوڑا سرکار نے پیسے کم دیے، مانے ریلیز نہیں ہوئے، میں مانتا ہوں اس بات کو، مگر یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ یہاں پر صرف 98.55 کروڑ 62 لاکھ کی آبادی اور تلنگانہ میں 44 لاکھ کی آبادی کے لیے 1728 کروڑ روپے مائنارٹی کا بجٹ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں کانگریس کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ سے شکایت کرنے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کوئی پارٹی انصاف نہیں کرے گی۔ یہاں پر بھی آپ کے 8 مسلم ایم ایل اے، 8 ہیں نا، 9 مسلم ایم ایل اے ہیں، تلنگانہ میں 8 ہیں، 7 ہمارے ہیں اور 1 ٹی آر ایس پارٹی کے ہیں۔ بتائیے پھر یہاں پر آپ کو صرف اتنا کم بجٹ کیوں دیا جا رہا ہے؟ 98.55 کروڑ 2022 کا مائنارٹی کا بجٹ کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ کو بول دیا گیا کہ صرف تم بھاجپا کو ووٹ ڈالو۔ یقیناً بھاجپا کو آئیں گے، بھاجپا کے خلاف ہم ہی تو ووٹ دے رہے، کوئی تو نہیں دے رہا نا۔ اگر میں ہاتھ اٹھا کر پوچھوں کہ تم نے کیا کبھی بھاجپا کو ووٹ دیا، تو شاید 2 یا 3 لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، باقی سب کہیں گے کہ ہم نے کبھی بھاجپا کو ووٹ دیا نہ کبھی دیں گے۔ کیا آپ بھاجپا کو ووٹ دیں گے؟ کیا آپ مودی کو ووٹ دیں گے؟ ہم بھی نہیں دیتے تلنگانہ میں۔ مگر یہ بتائیے پھر یہ بجٹ اتنا کم کیوں ہے؟ بجٹ کم اس لیے ہے کیونکہ جو 9 ایم ایل اے جیت کر گئے وہ بیچارے بے بس ہیں، کمزور ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، ان کی آواز کو سنا نہیں جاتا۔ اگر آپ کا مجلس کا ایم ایل اے جیت کر جائے گا تو لڑے گا ویدھان سبھا میں اور بولے گا یہ کون سا انصاف ہے، یہ کون سا انصاف ہے؟ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری زندگی کا یا آپ کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، مگر یاد رکھو اگر آپ اپنے حق کے لیے نہیں لڑیں گے تو کوئی آپ کی لڑائی لڑنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگر تم رو کر آنسو بہا کر یہ سمجھو گے کہ دنیا تم پر رحم کرے گی، نہیں، ظالم اور ظلم کرے گا۔ اگر تم بھیک مانگو گے کہ میرا حق دے دو، تو سرکار میں بیٹھے والے یہ سب لوگ بولیں گے کہ دیکھو یہ بھیکاری بن کر آیا ہے، اس کو کچھ مت دو، کچھ ہڈی پھینک دو۔ مگر اگر تم برابری کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، ان اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے چاہے کانگریس ہو یا بھاجپا، ان کے سامنے آنکھ میں آنکھ ملا کر کہو گے کہ بھارت کے سمویدھان کے مطابق میں بھی برابر کا شہری ہوں، میں ناانصافی کو برداشت نہیں کروں گا، مجھے اپنا حق ملنا چاہیے تو حق ملے گا۔ اگر آپ صرف چیخے ماریں گے، نعرے ماریں گے، حق نہیں ملے گا۔ آپ کو حق کیسے ملے گا میرے بھائی؟ جب آپ سیاسی طاقت کو پیدا کریں گے، جب آپ سیاسی نمائندوں کو اپنے جتائیں گے، تبھی جا کر تو ہم بات کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اور ایک مثال دے رہا ہوں، شاید کسی کو پسند نہ آئے، میں تو بدنام ہوں کہ جہاں کہیں بھی اویسی بھاشن دیتا ہے، میرے دشمن کہتے ہیں کہ بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ فلاں بولتا ہے۔ میں آپ کو جو کچھ کہہ رہا ہوں سچائی کو بیان کر رہا ہوں، اور اگر میری سچائی کسی کو تکلیف پہنچاتی ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں سچائی کو بیان کرتا رہوں گا اور بیان کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اور سچائی یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ہمارے راجستھان کے جاٹ بھائیوں کو سلام کرتا ہوں، میں ان کو سلام کرتا ہوں، ان کی سیاسی شعور کو سلام کرتا ہوں۔
جاٹ بھائی 9% ہیں اور 200 کی ودھان سبھا میں ان کے 37 MLA ہیں، ہے نا، 37 ہیں۔ میں ان کو سلام کرتا ہوں، کیا راجستھان کے مسلمان ہمارے جاٹ بھائیوں سے سیکھ نہیں سکتے کہ وہ 9% ہیں اور ان کے 37 MLA ہیں؟ میں سلام کرتا ہوں راجستھان کے ہمارے راجپوت بھائیوں کو کہ وہ آبادی کا 6% حصہ ہیں اور ان کے 17 ودھائک جیت کر آتے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں ان کو۔ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، جب وہ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا، یہ جو آپ کے کانگریس سے یہ جو 8 MLA جیت کر گئے ہیں، جن کو آپ نے جتایا ہے، ایمانداری سے ایک بات اپنے آپ سے سوال کریے، جب تم ان کو دیکھتے ہو تو تمہارا دل تم سے کیا کہتا ہے کہ یہ میرا نیتا ہے یا کانگریس کا نیتا ہے؟ کس کا نیتا ہے؟ آپ خود فیصلہ کر لو۔ اور جب تم اس دیوانے کو دیکھتے ہو جو 1000-2000 کلومیٹر سے دور آیا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں، یہ میری بات کرنے والا ایک پاگل انسان ہے جو میرے جذبات کو سمجھتا ہے۔ مگر یاد رکھو میری زندگی کب چراغ گل ہو جائے مجھے نہیں معلوم، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے بہتر، مجھ سے قابل، مجھ سے جیالے اس شیکاوتی کی سرزمین پر مجلس کے پیدا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی انصاف کے دور کا آغاز ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم نے میرے چھوٹے بھائی جمیل کو ہم نے کنوینر بنایا ہے۔ یہ کوئی پارٹی کا نہیں ہے۔ جمیل کی قابلیت یہ ہے کہ جمیل تعلیم کے میدان میں کام کرتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیسے آپ کریں گے۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ سب سے زیادہ اگر بچے اسکول سے باہر ہیں تو کون ہیں؟ 2017 میں ایک سٹڈی ہوئی تھی جس میں کہا گیا کہ مسلمان اور سکھوں کے بچے سب سے زیادہ اسکول کے باہر ہیں، مانے 44% مسلم بچے اسکول کو نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ اسکول نہیں کھولے گئے ہیں۔ اگر اسکول کھولنے کا مطالبہ کرتے تو جو پارٹی پاور میں بولے گی مسلمان کے علاقے میں اسکول نہیں، تھانہ کھول دو تاکہ ان کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یہ ملا لوگ، یہ بڑے میاں لوگ بڑے جذباتی رہتے ہیں، تھانہ کھولو پہلے ان کو، اور پھر اگر کوئی جا کر بولے گا کہ ٹھیک ہے تم نے اسکول نہیں کھولا تو کم سے کم اسپتال کھول دو، تو بولیں گے نہیں میاں کو اسپتال کی نہیں، شراب کی دکان کھولو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیے، ہم نے جمیل کو ایک سماج سیوک ہے، ہم نے مجلس کی ذمہ داری دی، بلکہ میں یہاں پر کھڑے ہو کر ہمارے گجر بھائیوں کو بھی سلام کرتا ہوں۔ میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں، ان کی سیاسی شعور کو، ان کے اتحاد کو سلام کرتا ہوں کہ وہ 9% ہیں مسلمانوں کی طرح، مگر مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں، مگر گجروں نے ایک نیتا کو چن لیا تھا۔ گجروں نے کروری سنگھ بینسلا صاحب کو اپنا نیتا مانا، ان کا انتقال ہو گیا، میں ان کے پریوار کو پرسہ دیتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو اپنے صفوں سے ایک نیتا کو چننا ہے، کوئی آسمان سے نہیں آئے گا، کوئی زمین سے نہیں نکلے گا۔ ریزرویشن ملنا چاہیے راجستھان کے ان مسلمانوں کو جو سوشلی اور ایجوکیشنلی بیکورڈ ہیں، ہم پچھڑے ہیں، ہمارا ریکارڈ ہے، سرکار کو دینا چاہیے، مگر کوئی سرکار نہیں دیتی۔ ریزرویشن ملنا ضروری ہے، مگر ریزرویشن نہیں ملنا خود ایک ناانصافی کی بہترین مثال ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس پر غور کریے، اور پھر یہ شیکاوتی کی سرزمین سارے ملک میں، سارے دیش میں مشہور ہے کہ یہاں سے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی ایک بچہ
بھارت کی فوج میں جاتا ہے. جاتے ہیں نا فوج میں. مگر اب آپ یہ میرے سوال کا جواب دو, بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی نے جو یہ اگنی ویر کی اسکیم لے کر آئی, کیا یہ اچھا ہے؟ جو فوج میں جاتا ہے بھارت کی, وہ کیوں جاتا ہے؟ تاکہ دیش کی سیوا کر سکے. اس میں ایک عزت ہوتا ہے, ایک آنر ہوتا ہے. پورا گاؤں خوشیاں مناتا ہے اگر کوئی بچہ فوج میں جاتا ہے. پورے اس گاؤں کے لیے ایک سمان کی بات بن جاتی ہے کہ ہمارے گاؤں کا بچہ بھارت کی سرحد کی حفاظت کرنے کے لیے کشمیر میں بیٹھا ہے تاکہ پاکستان سے کوئی ٹیررسٹ گھس کر نہ آئے. سارا گاؤں خوشیاں مناتا ہے کہ اس گاؤں کا بیٹا چین کی فوج کے خلاف فولاد کی طرح کھڑا ہے. مگر ہمارے دیش کے پردھان منتری نے کیا کیا؟ کہا کہ دیش کی اگر خدمت کرنا ہے تو صرف 4 سال کرو. اب آپ بتائیے, پردھان منتری 2 بار پردھان منتری بن گئے, ان کو بھی چاہیے تھا کہ 5 سال کے بعد میں بھی ٹاٹا کر دوں گا. مگر وہ تو بولیں گے نہیں, میں کبھی ٹاٹا ہی نہیں کروں گا, میں جب تک رہوں گا میں رہوں گا. مگر اگنی ویر کے لوگوں کا 4 سال. آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ کیسا نظام, کیسا فیصلہ بھاجپا نے کیا؟ فوج سے ایک مذاق کیا جا رہا ہے. آج 50,000 بھارت کی فوج چین کی فوج سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہوئی ہے. ڈپسانگ ڈمچاک میں پیٹرولنگ پوائنٹ 15 کے پاس, ہاٹ سپرنگ کے پاس. اور بھارت کے پردھان منتری نے کہا کہ 4 سال. اور کیا کہتے ہیں؟ 4 سال کے بعد تم کو 11 یا 14 لاکھ ملیں گے. پردھان منتری, آپ کے وعدے 15 لاکھ کے پورے نہیں ہوئے, آپ کون سے 11 لاکھ 14 لاکھ کا وعدہ کر رہے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ 4 سال کے بعد اس میں سے تھوڑے 10% لوگ سینٹرل پیراملٹری فورس میں چلے جائیں گے, اور اس 4 سال کے بعد ایک 25-20% جو بھی پرسنٹیج ہے وہ فوج میں دوبارہ لیا جائے گا. یعنی 4 سال کی سروس اس کی قبول نہیں ہوگی, وہ نئے سرے سے شروع کرے گا. آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, وہ جو بچے اپنے سالوں تک تیاری کر رہے تھے, ان کو بڑی مایوسی ہوئی ہے. دیش کے پردھان منتری سے ہم کہنا چاہ رہے ہیں, اگنی ویر یا اگنی پتھ جو بھی آپ کی اسکیم ہے, یہ دیش کے ہت میں نہیں ہے. آج پاکستان اور چین مل کر بھارت کو للکار رہے ہیں. ایسے وقت میں یہ اگنی ویر اسکیم کو نہیں لانا چاہیے تھا. اس کو برخاست کرنے کی ضرورت ہے. یہ کون سی فوج ہوگی جو 4 سال کام کرے گا اور پھر اس کے بعد گھر کو آ جائے گا؟ پھر کہیں گے کہ نہیں, اس کو CRPF میں یا ITBP میں لیا جائے گا. ارے ایک ریکارڈ پیش کرو, کتنا جھوٹ بولتے ہو بھاجپا والے, کتنا جھوٹ بولتے ہیں بھاجپا والے. ارے 10% تو کبھی نہیں لیا گیا جو لوگ فوج سے نکل کر سینٹرل پیراملٹری فورس میں جاتے ہیں. میں آج اس سرزمین پر کھڑے ہو کر 31 جولائی 2020 کو جو محسن خان جو شیکاوتی کے تھے, جنہوں نے نوشہرہ کشمیر میں پاکستان کے ٹیررسٹ سے مقابلہ کرتے ہوئے, آتنکوادیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان کی عظیم قربانی دی, میں ان کے پریوار کو, ان کے ماں باپ کو سلام کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی محسن خان کے پریوار کو اللہ صبر دے, اور ایسے محسن خان اس سرزمین پر اللہ لاکھوں میں پیدا کر دے جو بھارت کی سرکشا کرتے رہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ابھی ہم نے سنا کہ نریندر مودی سرکار نے بھارت میں چیتا کو لے کر آئے ہیں, افریقہ سے چیتا کو لائے ہیں. تو میڈیا کے لوگوں نے ہم کو جے پور میں پوچھا کہ BJP نے چیتا کو لایا ہے بھارت میں, اس پر آپ کیا بولیں گے؟ ہم نے کہا بھائی, دیش کے پردھان منتری سے جب آپ پوچھیں گے کہ یواؤں کو آپ نے 2 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا, تو پردھان منتری سے سوال ہوگا نوکری کا, وہ چیتا سے تیز بھاگ جاتے ہیں. جب پردھان منتری سے پوچھا جائے گا کہ چین ہماری زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے,
ہمارے لوگ جب سردیوں میں ہمارے جانور کو لے کر گھاس کھلانے لے کر جاتے تھے تو 10 کلومیٹر کی زمین پر چین قبضہ کر کے بیٹھا ہے، ڈیپسانگ اور ڈیپچانگ میں کیا ہوگا؟ تو پردھان منتری جیسا چین کا نام سنے چیتا سے تیز چلے جاتے۔ اب کیا بولیں گے؟ اچھا وہ چیتا کو تو لا تو لیے، مگر کم سے کم بی جے پی والوں وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ میں ترمیم کر لو۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ری انٹروڈکشن کا بات کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے ملک میں 20 کروڑ لوگ روز رات میں بغیر کھانا کھائے بھوکے سوتے ہیں، روز 4,500 بچے، معصوم بچے مر جاتے ہیں کیونکہ اسپتال نہیں ملتا۔ بے روزگاری نوجوانوں کا مخدر بن گیا، پورے وشو میں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ نوجوان بے روزگار ہیں تو بھارت میں۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور دیش کے پردھان منتری نے جی ایس ٹی لگایا، اتنا لگایا جی ایس ٹی کہ اگر کوئی پینسل خریدے گا لکھنے کے لیے بچہ اسکول کا تو اس پہ بھی جی ایس ٹی، مانے پینسل پر جی ایس ٹی ہے۔ شمشان گھاٹ اگر بناتا ہے تو اس پہ جی ایس ٹی ہے، یعنی زندہ رہے تو بھی مصیبت، مر گئے تو بھی مصیبت۔ آپ بتائیے، پھر دیش بی جے پی کہتی ہے راشٹرواد کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ ارے چین سے آپ کیوں کمپرومائز کر رہے ہیں؟ پھر چین ہماری زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ پردھان منتری نے کہا تھا کہ نہ کوئی گھسا ہے نہ کوئی گھسے گا، تو 16 راؤنڈ کی بات چیت، کیا بات چیت تھی؟ ولیمہ ہو رہا تھا چین سے بات کرتے ہوئے۔ 16 بار بات کیے چین سے، کیا بات کیے جب گھسے نہیں، نہ کوئی گھسے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہماری بھارت کی اکانومی برباد ہو گئی۔ دیش بی جے پی کے پاس فوج کو پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے، اس نے اگنی ویر اگنی پتھ کی اسکیم لے کر آئے۔ اگر پیسہ ہوتا تو یہ 4 سال کی یہ اسکیم نہیں لاتے۔ آپ بتائیے، جو فوج کا سپاہی ایئر فورس، آرمی، نیوی میں جاتا ہے، اس کے لیے ایک بڑی عزت کی بات ہوتی ہے، آج اس کو دیش کے پردھان منتری 4 سال کر دیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسری بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ پہلا جلسہ ہے، آخری نہیں ہوگا، میں دوبارہ آؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ جب پہلا جلسہ ہے تو ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جس کو ہم اپنا شیخ مانتے، انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ تقریر کیسی کرنی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن شریف کا پہلا سورہ سورہ فاتحہ اور آخری سورہ قل اعوذ برب الناس، تو تقریر کا شروعات ایسی ہونا اور ختم ایسی ہونا۔ تو مجھے بات سمجھ میں نہیں ہے، بعد میں ہمارے بزرگوں نے سمجھایا کہ بیٹا تمہارے سر کے اوپر سے گئی اور اس کا مطلب ایسا ہے۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی تو اب اللہ ہی مالک ہے ان کا۔ مکھیہ منتری کے تعلق سے ان کا کوئی منتری ہے جس نے کہا کہ راجستھان میں صرف 2 نعرے لگیں گے، ایک راجیو گاندھی امر ہے، دوسرا اشوک گہلوٹ فلاں فلاں فلاں۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ اشوک گہلوٹ مکھیہ منتری ہیں، بادشاہ سلامت تو نہیں ہے نا۔ جب ہم نریندر موڈی مرد آباد کے نعرے لگا سکتے ہیں تو اشوک گہلوٹ مرد آباد کے بھی نعرے لگائیں گے۔ جمہوریت ہے مگر ان کا منتری بولتا نہیں لگا سکتے۔ اچھا، ان کا ایک اور منتری بولتا ہے کہ جب میں لڑنے پہ آ جاؤں گا تو کوئی نہیں رہے گا۔ بھائی صاحب، کیا آپ کے پاس مشین گن استعمال کریں گے آپ؟ کانگریس پارٹی تو ماشاءاللہ سرکس بنی ہوئی ہے راجستھان میں۔ بیٹھیے، دیکھ تماشا دیکھیے، ایک سے ایک جوکر ہے یہاں پر، ایک سے ایک ہے ماشاءاللہ سے۔ اچھا، ہم جتنے بار جے پور کو آئے پارٹی کی میٹنگ کرے، اتنے انٹیلیجنس کے لوگ ہمارے پیچھے لگا دیے کہ ایک دن ہم ہوٹل میں تھے تو ہم نے کہا کہ بھائی صاحب اندر بیٹھیے، ٹوائلٹ میں بھی آ کر دیکھیے کیا کرتے ہم۔ نہیں نوکری کرو مگر اتنا ایسا بھی تو مت کرو۔ آج نہ تو ہمارے سسرے ہیں، ہماری شادی ہو چکی ہے،
اب تو کوئی دریافتی بھی کرنے کی ضرورت نہیں، ایک کافی ہے ہمارے لیے۔ یعنی ہر جگہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، مجلس کیا کر رہی ہے، جمیل کیا کر رہا ہے، ہمارے وکیل صاحب کیا کر رہے ہیں، یعنی کوئی بات ہے؟ ارے اپنے گھر کی فکر کرو، اپنے گھر کی فکر کرو۔ اور ہمارے جانے کے بعد کانگریس کے لوگ ضرور بولیں گے آپ کو کہ اویسی آئے تھے یہاں پر، یہ ووٹ کاٹنے کے لیے آئے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب تم کو ستا ملی ودھان سبھا کے چناؤ کے بعد، جب پارلیمنٹ کے چناؤ ہوئے تو اشوک گہلوٹ کے بیٹے کو الیکشن میں کیوں شکست ہوئی، وہ کیوں ہار گئے؟ ہماری وجہ سے ہارے وہ۔ جب مکھیہ منتری کا بیٹا ہار گیا تو کس نے اس کو دھوکہ دیا؟ کس نے دھوکہ دیا ان کو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے، آپ اپنے نمائندوں کو منتخب کریے تاکہ آپ کی لڑائی کوئی لڑ سکے، کوئی آپ کی آواز اٹھا سکے، کوئی ہمارے نوجوانوں کو مایوسی سے بچا سکے، کوئی ہمارے نوجوانوں کے حوصلوں کو بلند کر سکے، کوئی ہمارے نوجوانوں کو ان کی منزل دکھائے، کوئی نوجوانوں کو بھارت کی لوکتنتر میں ان کے بھروسے کو اور مضبوط کرے، بھارت کے سمویدھان کی خوبصورتی کو کوئی سمجھائے کہ بھارت کے سمویدھان میں سب برابر ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کے اس یہاں پر ودھان سبھا میں وقف کی زمین کا ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ وقف کی زمین پر بہت سے لوگ کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر آپ یہاں سے مجلس کو مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وقف کی زمین اس کے واقف کے منشے کے مطابق استعمال کی جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی پارٹی ہے، اس کو آپ کو اپنی دعاؤں سے، اپنی محنت سے اس کو مضبوط کرنا ہے۔ یاد رکھیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں خاص کر سے ہمارے بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں، یہ جو لڑائی ہم آج لڑ رہے ہیں یہ ہماری لڑائی نہیں ہے، ہماری زندگی ہو چکی ہے۔ یہ لڑائی ہم ان نوجوان بچوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں تاکہ وہ جب اس دنیا میں آئیں گے وہ ناانصافی کا سامنا نہ کرے جو ہم نے اپنی جوانی میں سامنا کیا تھا، جو ہم نے تکالیف اٹھائی تھی، ہمارے بچے آنے والی نسل ان تکالیف کو نہ اٹھائے۔ اور اسی وقت ممکن ہوگا میرے بھائی جب آپ اپنی ایک سیاسی طاقت بن کر ابھریں گے۔ آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً بی جے پی کے خلاف ووٹ دینا ہے اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری گاڑی پر گولیاں چلائی گئی تھی اتر پردیش کے چناؤ میں، اور گولی چلانے والے نے ٹی وی کے انٹرویو میں کیا کہا تھا کہ اویسی بہت زیادہ بولتا ہے نریندر مودی اور یوگی آدتیہ ناتھ کے بارے میں، اسی لیے ہم نے اس کی گاڑی پر گولیاں چلائیں۔ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ مسلمان دنیا میں آتا ہے تو ایک ہی مرتبہ مرتا ہے، دو مرتبہ نہیں مرتا ہے، وہ ایک ہی مرتبہ ہم مرتے ہیں، بار بار نہیں مریں گے، اور اسی وقت مریں گے جب اللہ اس دن کا وقت طے کر لے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا، ہم اس کو مانتے ہیں اس بات کو، جب اللہ طے کرے گا تو موت آئے گی، اور جب موت آئے گی تو جانا ہے نا سب کو، اس دنیا سے کوئی نہیں رہے گا یہاں پر۔ جب اللہ نے ہم کو بھیجایا اس دنیا میں تو ہم جائیں گے واپس اللہ کے پاس، تب جا کر ہمارا حساب کتاب ہوگا، اللہ طے کرے گا، اللہ فیصلہ کرے گا کہ کون رائے برابر نیکی کیا، کون رائے برابر گناہ کیا، اس کا فیصلہ اللہ اپنی عظمت اور اپنی رحمت کے مطابق انشاءاللہ کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ مجلس کو مضبوط کریے۔ آپ مجھے مت دیکھیے، جمیل کو مت دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے۔ کب تک آپ اس نعرے میں چلے جائیں گے کہ نہیں بھاجپا کے خلاف ہی ووٹ دینا ہے تو کچھ بات مت کرو؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھاجپا کے خلاف ووٹ دو، مگر تم بھی تو زندہ رہو۔ تم زندہ نہیں رہ کر کانگریس کو، کسی اور کو زندہ رکھ رہے اور اپنے آپ کو تم ختم کر رہے ہو، یہ کون سی زندگی ہے؟ اگر ہم زندہ رہیں گے تو ہم کچھ کر پائیں گے نا۔ سیاست میں زندہ رہنا ہے، اگر ہم زندہ رہیں گے تو نیکی بھی کریں گے یا گناہ بھی کریں گے، جب زندہ نہیں رہیں گے تو نہ کسی کا فائدہ پہنچا سکیں گے نہ کچھ نہیں کریں گے۔ اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ میری ان باتوں کا غور سے
کبھی جب گھر جا کر بیٹھے تو اس پر سوچئے، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اعتراض ہو میری تقریر پر، ان کا پورا حق ہے، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وقت ہم سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نہیں اٹھیں گے تو کوئی نہیں اٹھے گا. یاد رکھو، آج اتر پردیش میں مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سروے کے نام پر. کوئی نہیں کہتا اس بارے میں. ہم کو کہنا پڑتا ہے کہ مدرسے کا سروے غلط ہے. اگر سروے کرنا ہے تو سب مدرسوں کا، سب سکول کا سروے کرو، مگر تم ان مدرسوں کا کیوں کر رہے ہو جو حکومت سے، سرکار سے ایک پیسہ نہیں لیتے؟ آخر تم کو اسی مدرسے میں آ کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے تم پورے سکول کا کرو، کرسچین مشنری سکول کا کرو، RSS کے سکولوں کا کرو، پرائیویٹ سکول کا کرو، سرکار کے سکولوں کا کرو. کتنے ٹوائلٹ اس میں ہے، کتنی بجلی ہے، کتنا پینے کا پانی ہے، مگر نہیں، سب کو چھوڑ کر صرف ہمارے مدرسوں پر نظر. تم کیا دیکھو گے اس میں؟ تم کو کچھ نہیں ملے گا اس میں، سوائے اس میں اللہ کی وحدت کی تعلیم دی جاتی ہے. آؤ میں تم کو دعوت بھی دیتا ہوں اس کی، وہ بھی پڑھ لو تم. مگر آپ ہمارے مدرسوں پہ پھر حجاب کا مسئلہ، آخر ہم کیا کریں بتائیے؟ ہر چیز پر ہمارے مدرسے خطرے، ہمارا حجاب خطرہ، ہماری داڑھی خطرہ، ہماری ٹوپی خطرہ، ہمارا کھانا خطرہ. آخر ہے کیا بتاؤ پھر؟ ہے کیا بتاؤ پھر؟ کیا بچے گا؟ اب ہماری مسجد پر بھی آ گئے آپ، اب مسجد پر بھی آ گئے، اس پر بھی کوئی پارٹی کچھ نہیں بولتی. بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اطمینان میں مت رہو کہ نہیں وہ ایک دیوانہ ہے، وہ ایسی بول رہا ہے نا. نہیں، آپ سب کو بولنا پڑے گا. جب آپ بولیں گے تو دنیا اٹھے گی، سنے گی، اور دنیا سمجھ جائے گی کہ ہاں ایک دیوانہ نہیں، یہ پورے لاکھوں کی تعداد میں سب کے سب لوگ ہوشیار ہو چکے ہیں، باخبر ہو چکے ہیں، اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہو گئے. یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خاموشی بزدلی ہے، خاموشی بزدلی ہے، یاد رکھو. اور بھارت کے سمویدھان میں آپ کو بولنے کا اختیار ہے. آپ کو بولنا پڑے گا، آپ کو لڑنا پڑے گا پرامن طریقے سے. اور یہ لڑائی میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے. میں یہاں پر اپنی مقبولیت میں، اپنی پاپولیرٹی میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اللہ میری نیت کو جانتا ہے. میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ مسلمانوں کے نیتا بنیں، تاکہ آپ مسلمانوں کے قائد بنیں، تاکہ آپ مسلمانوں کے لیڈر بنیں. اور جب یہاں سے وہ کھڑا ہو جائے گا تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، سعود الدین اویسی اس کے پیچھے کھڑا ہوگا اور اس کو سامنے رکھ کر کہے گا کہ تم قیادت کرو راجستھان کے مظلوموں کی، تم ان کے مقدر کے فیصلے طے کرو. کب تک ہمارے مقدر کے فیصلے کوئی کانگریس اور BJP کرے گی؟ جب ہمارے جاٹ بھائی، ہمارے گجر بھائی متحد ہو کر اپنے فیصلے کر سکتے ہیں، ہمارے مینا برادری کے بھائی اپنے فیصلے کر سکتے ہیں، تو کیا آپ کم تر ہیں؟ کیا آپ میں طاقت نہیں ہے؟ صرف اعتماد کی ضرورت ہے میرے بھائی. اعتماد پیدا کرو کہ ہاں تم قیادت کر سکتے ہو، تم قیادت کرو گے انشاءاللہ تعالی، تم انقلاب برپا کرو گے اس سرزمین پر انشاءاللہ تعالی. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں، جنہوں نے رحمت کے پیغام کو عام کیا. تو اٹھو میرے نوجوانوں، بزرگوں، آج آپ کو اپنی لڑائی لڑنا ہے جمہوری طریقے سے. یقیناً BJP کو ہرائیں گے، مگر BJP کو ہرانے کا پورا اگر آپ ذمہ داری میرے کھندوں پر مت ڈالو. آپ بھی تھوڑے ذمہ داری اٹھاؤ، آپ بھی ہراؤ بھاجپا کو. اگر آپ دیکھیں گے ڈیٹا 2014 کا، 2019 کا، تو مسلمان وہ واحد ریلیجیس کمیونٹی ہے، مذہبی کمیونٹی ہے. جتنا BJP کو 14 میں ملا اتنا 19 میں ملا. مگر جو دوسرے ہماری برادریاں ہیں، دوسرے ہمارے بھائی ہیں، ان کی کاس میں، ان کی برادری میں مودی کا ووٹ بڑھ گیا. اس کا ذمہ دار تو میں نہیں ہوں نا، اس کا ذمہ دار تو میں نہیں ہوں. ہم تو BJP کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں،
ہم RSS کے خلاف کھڑے ہوئے اور کھڑے ہوئے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مگر وہ جو لوگ جو ہم سے آ کر سیکولرزم کے نام پر ہم کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ کا ووٹ کہاں گیا؟ آج گوا میں کانگریس کے 8 ودھائک BJP کے پاس بھاگ گئے۔ کانگریسی سے پوچھو تو بولیں گے نہیں، اویسی نے شاید ان کو فون کر کے کہا تھا جاؤ۔ یعنی کچھ بھی ہو جائے، ہم کو B ٹیم، ہم کو A ٹیم، کیا کیا گالی دیتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں اور گالی دو، اس سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم دھوکہ دے رہے ہیں تو بھی اللہ دیکھ رہا، اللہ فیصلہ کرے گا۔ مگر جو ہم پر الزام لگا رہے ہیں تم بھی تیار ہو جاؤ، یہ دنیا ختم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا جب تم کو جواب دینا پڑے گا جو تم ہم پر الزام لگا رہے ہو۔ مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، میری عزت اور ذلت کا فیصلہ اللہ کرنے والا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو سعود الدین اویسی کو عزت اور ذلت دے سکے۔ اللہ میرے لیے کافی ہے، ہم تمام کے لیے کافی ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پہلا جلسہ تھا تو اس لیے آپ کو ذرا وارم اپ کرائے ہیں۔ ابھی جم میں جانے سے پہلے میچ وارم اپ کرتے، وارم اپ ہوا ہے ابھی۔ انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے، آپ سے ملاقات بھی ہوگی بار بار انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مجھے موقع دے کہ میں اس غیور سرزمین پر آتا رہوں، برابر آؤں گا، دوبارہ نہیں کئی مرتبہ آؤں گا۔ آپ مطمئن رہیے، آپ تھک جائیں گے اتنا ہوں گا میں انشاءاللہ تعالی۔ میرا کام خالی پھرنا ہے، کیونکہ میری اماں نے مجھے سفر کے مہینے میں پیدا کیا تو میں سفر میں ہی رہتا ہوں۔ آپ مطمئن رہیے، ہمارا کام مقصد ایک ہی ہے کہ آپ متحد رہیں، اپنے اختلافات کو کم کریں۔ اختلاف ہو سکتا ہے مگر اختلاف اگر ہے تو اس میں رحمت کو تلاش کریں، مگر متحد رہیے۔ اور میں آپ سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مجلس کی سرپرستی کریے، ہم کو گائیڈ کریے، ہمارے بڑے بنیے، ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم کو چلنا سکھائیے، ہم کو راستہ دکھائیے۔ ہم اپنی غلطیوں کو ماننے کو تیار ہیں، مگر آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، بزرگوں کی سرپرستی کی ضرورت ہے، ماں اور بہنوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، نوجوانوں کے جوش اور ولولے کی ضرورت ہے۔ تب جا کر انشاءاللہ تعالی ایک مستحکم آپ کی سیاسی قیادت بنے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔